ہزاروں سال کی ریاضت صرف ایک حکم کے انکار پر ضائع ہو جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبرت ہے۔ یہ ابلیس کی وہ داستان ہے جو عروج سے زوال، نور سے نار اور اطاعت سے سرکشی تک کا سفر ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارنوس بتایا جاتا ہے۔ تارنوس ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے زمین پر موجود تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنات ایک ایسی مخلوق تھے جن پر نہ موت طاری ہوتی تھی اور نہ بیماری، لیکن چونکہ یہ آتشی مخلوق تھے اس لیے ان کی فطرت میں سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ تارنوس کی نسل تیزی سے بڑھی، زمین ان سے بھرنے لگی، طاقت، غرور اور خود سری عام ہونے لگی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائش کے 36,000 سال بعد فرشتوں کے ہاتھوں ان جنات پر پہلی موت نازل ہوئی۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ موت کا تصور جنات میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے موت کا کوئی وجود نہ تھا، وجہ صرف ایک تھی، سرکشی۔ اس کے بعد جنات کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلپنیس نامی ایک نیک جن کو منتخب فرمایا۔ وہ جنات کے ہادی بنائے گئے اور شاہ جنات قرار پائے۔ بعد ازاں یہی ذمہ داری ہاموس کو سونپی گئی۔ ہاموس کے دور میں 2 غیر معمولی جنات پیدا ہوئے، چلیپا اور تبلیس۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر اور طاقتور جن تھے۔ چلیپا کے شیر جیسے سر کی وجہ سے اس کی قوم نے اسے شاشین کا لقب دیا۔ ان دونوں کی موجودگی نے جنات کو ایسا غرور عطا کیا کہ پوری قوم کہنے لگی، جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہی غرور انہیں آسمانوں کی سرحدوں تک لے گیا۔ وہ آسمانوں میں چڑھنے لگے، حتیٰ کہ تیسرے آسمان تک پہنچ کر شرارتیں کرنے لگے۔ آخرکار حکم الہی ہوا اور فرشتوں نے ان پر حملہ کیا۔ یہ حملہ صرف جنگ نہ تھا، یہ ایک عبرتناک فیصلہ تھا۔ جنات کو بدترین شکست دی گئی۔ اس ہنگامے کے دوران جب ابلیس نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو خوف اور رعب کے عالم میں سجدے میں گر گیا۔ ابلیس بچپن ہی سے نڈر، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر باقاعدہ توبہ کا اعلان کیا۔ پھر اس نے فرشتوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ علم، عبادت اور ریاضت میں اس کی مثال نہ تھی۔ پہلے آسمان پر وہ عابد کہلایا، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر قبازان۔ یہ وہ دور تھا جب ابلیس خود فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ ساتویں آسمان پر وہ بقیہ نور میں مقیم رہا، حفت افلاق کے تمام ملائکہ کا معلم قرار پایا۔ یہاں پہنچ کر ابلیس نے عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش الہی کا طواف کیا۔ اسی مقام پر وہ فرشتوں میں عزازیل کے نام سے مشہور ہوا۔ تقریباً 30,000 سال وہ مقرب فرشتوں کا استاد رہا۔ اس کے درس و واعظ کی مدت کم و بیش 20,000 سال رہی۔ فرشتوں کے ساتھ اس کا قیام تقریباً 80,000 سال پر محیط تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ابلیس جنت کی معاونت کرے۔ اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرے۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملا۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس کے دل میں پہلی بار بادشاہت کے خواب پیدا ہوئے۔ اس وقت اس کے پاس حفت، اقلیم، افلاک، جنت اور دوزخ کے امور تک رسائی تھی۔ وہ چپے چپے پر سجدے کر چکا تھا، مگر یہاں عاجزی میں دراڑ پڑی۔ اس نے خود کو بادشاہ بلکہ رب سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر انکار ہوا تو خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ ابلیس خاموشی سے آدم علیہ السلام کو مختلف اقسام کی مٹی سے مرحلہ وار بنتا دیکھتا رہا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں گے تو اس نے واویلا کیا۔ اس نے عبادت کا واسطہ دیا، اطاعت کے قصے سنائے اور طنز کیا، میری جیسی عبادت کس نے کی ہے؟ اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ Leave, you are rejected. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا، تو شیطان مردود ہے۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت کا عوض مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معلوم تک اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے اعلان کیا کہ وہ اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ابلیس کے ساتھ اس کے 5 بڑے ساتھی ہیں۔ زبر، جو مصیبتوں میں چیخو پکار، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کے نعرے لگواتا ہے۔ آور، جو برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ مصوت، جو جھوٹ، کذب اور افواہوں کا ماہر ہے، انسانوں کی صورت اختیار کر کے فساد پھیلاتا ہے۔ داسم، جو گھر میں داخل ہو کر نفرت اور غصہ پیدا کرتا ہے۔ ذکنیور، جو بازاروں میں بددیانتی، فحاشی اور دھوکہ دہی کو فروغ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کا سجدے سے انکار صرف ایک سجدہ نہیں تھا، یہ حسد، تکبر، غرور اور اطاعت سے بغاوت تھی۔ اس نے دل میں خود کو رب مان لیا اور یہی شرک عظیم اسے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی تعداد نہیں چاہیے، وہ دل دیکھتا ہے۔ عاجزی، اطاعت اور فرمانبرداری دیکھتا ہے۔ جو جھک گیا وہ بلند ہو گیا، اور جو اکڑا وہ ابلیس بن گیا۔ یہی ابلیس کی کہانی ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی عبرت۔ اللہ حافظ۔